اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن شداد رضي الله تعالى عنه وعن كل الصحابة أجمعين قال: إن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفينيهم؟ قال طلحة: أنا. فكانوا عنده فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد ثم بعث بعثا فخرج فيه الآخر فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة في الجنة ورأيت الميت على فراشه أمامهم والذي استشهد أخيرا يليه وأولهم يليه فدخلني من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یوں تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں ہیں، انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان پر بیش بہا ہے۔ ان میں سے ایک انسان کو جو زندگی ملتی ہے نا، عمر ملتی ہے، یہ عمر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صبح ہوتی ہے، دن نکلتا ہے، دوپہر ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ شام ڈھلتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کے اندر صبح و شام کا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ کسی کے لیے رات ہوتی ہے اور وہ رات کے لمحات اس کے لیے اجل کا پیغام لے کر آتے ہیں، موت کا پیغام لے کر آتے ہیں اور انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ اور کسی کے لیے یہ رات اجل کا پیغام لے کر نہیں آتی، موت نہیں لے کر آتی، وہ آدمی صبح پھر کرتا ہے اور اثر نو اس کی زندگی کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں۔ وقت تو گزرتا ہی ہے، ٹائم کو تو پاس ہونا ہی ہے، خواہ انسان بیکاری میں ضائع کرے یا اس کو کارآمد بنا لے، وقت گزر جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش و دورہ دکھاتا نہیں۔ سدا ہی جیسے حالات نہیں ہوتے، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا۔ کہتے ہیں وقت دو دھاری تلوار ہے، یا اس کو کاٹ دو یا یہ تمہیں کاٹ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اوقات کی قدر و قیمت اور نیکیوں کے اجر و ثواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں یہ باور کرا رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جنت کی نعمتوں کا مستحق وہ شخص بنے گا جس کی لمبی عمر ہوگی اور اس نے اس کی قدر بھی کی ہوگی، لمبی عمر پائی اور اس نے اس عمر کی قدر بھی کی، کثرت سے نیکیوں کو انجام دیا۔ یہ حدیث مبارکہ جو نقل کی گئی ہے، عبداللہ ابن شداد نقل کرتے ہیں کہ حضرت شداد ابن اوس ان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں ایک دن قبیلہ بنو عذرا کے 3 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بیک وقت، ایک ہی وقت میں تینوں آئے اور تینوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔
فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ قبیلہ چھوڑا ہے، قوم چھوڑی ہے اور ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ان کی کفایت کون کرے گا، کون ذمہ داری لیتا ہے ان کی؟ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا کفیل ہوں، ان کی ذمہ داری میری. فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں ان تینوں کو لے کر گھر آ گیا. گویا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. 9 مسلم تھے، نئے مسلمان ہونے والے. اب جب اسلام کے لیے کوئی آڑا وقت آتا، کوئی قافلہ روانہ ہوتا، کوئی جہاد کے لیے سفر ہوتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رفقا جو اصحاب صفہ تھے، صفہ کے چبوترے کے جو تھے، وہ اولن دستے میں، ہراول دستے میں شامل ہوتے. تو ان میں سے ایک، ان 3 میں سے ایک جو ہے نا، وہ پہلے مارکے میں حضور نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس مارکے میں شہید ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد نقل کرتے ہیں کہ دوسرا حضور قافلہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کی تشکیل کی، ہو گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان، وہ بھی اس غزوے کے اندر کام آ گئے، یعنی شہادت کا مرتبہ پا گیا. حضرت طلحہ نقل کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ دنوں کے بعد جو تیسرا تھا نا، وہ تیسرا آدمی کچھ دنوں کے بعد اپنے بستر پر دنیا سے رخصت ہو گیا. فرماتے میں نے خواب دیکھا، حضرت طلحہ فرماتے میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو بعد میں دنیا سے رخصت ہوا، اپنے بستر پر دنیا سے رخصت ہوا، وہ جنت میں عالی مقام پر ہے، تو سب سے آگے ہیں. اور ان سے قریب دوسرے نمبر پر جو شہید ہونے والا تھا وہ، اور پھر اس کے قریب وہ آدمی تھا جو پہلے نمبر پر شہید ہوا تھا. فرمانے لگے مجھے بڑا، حضرت طلحہ فرماتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ عجیب ہے، وہ جو پہلے نمبر پہ شہید ہوا اس کا درجہ اونچا ہونا چاہیے تھا، جو دوسرے نمبر پہ شہید ہوا اس کا اس کے بعد ہونا چاہیے، اور اس کا تیسرے نمبر پر ہونا چاہیے تھا. یہ پہلے ہیں اور وہ جو شہادت والے ہیں وہ بعد میں. تو کہنے لگے میں نے اپنے اس تعجب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا طلحہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، کون سی بات تعجب کی ہے؟ بھئی جس آدمی کی بعد میں موت ہوئی ہے اس کو دن زیادہ ملے. اسلام اگرچہ تینوں نے اکٹھا قبول کیا، لیکن جو تیسرے نمبر پر دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کو کچھ دن زیادہ ملے ہیں زندگی کے. اس میں اس نے تسبیحات بھی کی ہوں گی، تحلیل بھی کی ہوگی، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہوگا، استغفار بھی کیا ہوگا. تو اس کے وہ لمحات جو اس نے کچھ زائد گزارے اور ان کو قیمتی بنایا، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ اور مقام بلند ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو لمبی عمر ملے اور لمبی عمر قدر کے ساتھ گزارے، وہ اس کی قدر کرے، اس نعمت کی قدر کرے، تو یہ آدمی مرتبے اور مقام کے اعتبار سے انتہائی بلندی والا ہے. درازی عمر ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور عمر کا لمبا ہونا جب ایک نعمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو اس کو ضائع نہ کریں، غلط کاریوں میں خرچ نہ کریں، بلکہ اپنے ان لمحات کی قدر کریں اور ایک ایک لمحہ اپنا قیمتی سے قیمتی تر کرتے جائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحرم ابن آدم ویشب عنہ اسنان. جب ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر 2 چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں. آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور 2 چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں. فرمایا الحرص علی المال والحرص علی العمر. ایک مال کا حرص اور دوسرا عمر، زندگی کا حرص، عمر میں مزید اضافے کی خواہش. ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں لمبی لمبی خواہشات میں پھنس کر آخرت کو بھلا دینے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
لا یزال قلب الکبیر شابا فیہ اثنین فیہ حب الدنیا و طول العمل، بوڑھے شخص کے دل میں برابر دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا لمبی لمبی خواہشات، لمبی لمبی خواہشات۔ یہ حال دنیا داروں کا ہے، آخرت سے بے فکر رہنے والے لوگوں کا ہے، زندگی کی ناقدری کرنے والوں کا ہے۔ حالانکہ یقیناً ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، آخرت میں پہنچ کر اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہی ہے۔ جو لوگ اس فکر کے ساتھ جیتے ہیں زندگی ان کے لیے نعمت ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ابن آدم حشر کے میدان میں ان کے قدموں کو زمین جکڑ لے گی جب تک 5 سوالات کے جوابات نہیں دیں۔ عن عمرہ فیما افنا، ہم نے تمہیں عمر دی تھی کہاں خرچ کی؟ عن شبابی فیما ابلا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی اس کو کہاں پر صرف کیا؟ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا، اور جو علم ہم نے تم کو دیا تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عن عمری فیما افنا، ہم نے تمہیں عمر دی تھی اس کو تم نے کہاں پر صرف کیا، کہاں فنا کیا، ختم کیا۔ تو میرے عزیزو، زندگی کی متاع عزیز کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے ہر لمحہ اس کو کیش کرنے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، اور دانستہ طور پر بھی ایک منٹ کو بھی بیکار ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سب سے بہتر ہے، کون شخص سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا ای الناس شر، سب سے خراب انسان کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو بے جا تبصروں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کہیں ہوٹل میں بیٹھ گئے، پارک میں بیٹھ گئے، تبصرہ پہ تبصرہ، دن رات اسی مشاغل میں گزر جاتے ہیں، نماز روزہ ذکر تلاوت نوافل ضائع کرتے ہیں، یہ کل بڑی حسرت کریں گے، اوہو ہم نے اپنی زندگی کے اوقات کو کیسے ختم کیا۔ وہی اوقات اگر اللہ اللہ کرنے میں گزارتا تو کتنے قیمتی ہو جاتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ ان اعمال سے اپنے اوقات کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور ان اعمال سے اور ان اوقات کو بچائے کہ جن اعمال سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔